بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایمان ملک اور آج آپ کو سٹوری سنانے والی ہوں جس کا نام ہے کانچ کی سی چاہت۔ اس کی رائٹر ہیں فضا نسیم۔ سٹوری سنانے سے پہلے میں آپ کو بولتی چلوں کہ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو کہ ہمارے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس طرح کی مزید سٹوریز آپ کو سنا سکیں۔ آئیے اب ہم سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کانچ کی سی چاہت کو سٹارٹ لیں گے۔ صدف ادھر آؤ، میں تمہیں وہ لڑکی دکھاتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنی کولیگ صدف کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت جلدی میں ہے۔ وہ دونوں ایک بینک میں جاب کرتی تھی جو لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، چھوٹے موٹے قرضے فراہم کرتا تھا تاکہ وہ اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے خاندان کی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ کون سی لڑکی یار؟ صدف نے کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہی جس کے بارے میں نے تمہیں پچھلے ہفتے بتایا تھا۔ فاطمہ نے اسے بازو سے کھینچ کر کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی۔ کون؟ مجھے یاد نہیں کہ تم نے کس لڑکی کے بارے میں بات کی تھی، صدف نے بدستور کام کرتے ہوئے کہا۔ وہی جس نے قرضہ لینے کے لیے فارم پر کیا تھا۔ یار وہ جو تمہاری برادری کی ہے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ چھوٹی سی ہے لیکن شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ فاطمہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا اور پھر صدف کا بازو پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ صدف کو یاد آ ہی گیا کہ پچھلے ہفتے جب فاطمہ فیلڈ ورک سے بینک واپس آئی تھی تو اس نے بڑے دکھ سے اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ قرضہ لینے والے ایک نئے گروپ میں ایک کم عمر لڑکی بھی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بینک میں لوگوں کو قرضہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ گروپ کی صورت میں ملتے تھے۔ صدف بینک میں انڈور کام کرتی تھی جبکہ اس کی دوست فاطمہ فیلڈ ورک کرتی تھی جس کے لیے وہ مختلف محلوں اور علاقوں میں گروپ بنا کر بینک سے قرضہ لینے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ گروپ کی صورت میں قرضہ دینے سے بینک کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پورا گروپ ذمہ داری لیتا تھا کہ وہ وقت پر قرض واپس کر دیں گے۔ صدف نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آ گیا، وہی لڑکی جسے تم دیکھ کر بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ اینی، فاطمہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہ آج قرضہ لینے کے لیے آئی ہے تو اس گروپ کا پروسیس مکمل ہو گیا۔ صدف نے فاطمہ کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو گیا، اس لیے تو وہ قرضہ لینے آئی ہے۔ اب جلدی اٹھو، وہ جانے والی ہے۔ فاطمہ صدف کو تقریباً کھینچتے ہوئے ہال کی طرف لے گئی جہاں اینی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صدف کے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کی طرف فاطمہ نے اشارہ کیا تھا تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ فاطمہ نے صدف کو یوں دیکھا تو کہنے لگی، اس لڑکی کے چہرے پر دکھ کتنا نمایاں ہے۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا پریشان حال چہرہ میری نظروں میں رہ گیا۔ یہ کس علاقے سے ہے؟ صدف نے اینی کو اور غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اینی نے بتایا کہ یہ گلشن کالونی کی ہے۔ صدف فاطمہ کا جواب سن کر کچھ الجھ سی گئی کیونکہ وہ لڑکی اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن یہ لڑکی وہی اینی کیسے ہو سکتی ہے جو اس کی دوست امبر اور نورین کی بہن ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی ضرور اینی کی ہم شکل اور ہم نام بھی ہے کیونکہ امبر کی بہن تو اب سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ پیارے سے چہرے والی اور شوخ و چنچل سی اینی اور کہاں یہ بے رنگ چہرے والی لڑکی ایسے بیٹھی ہے جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ لڑکی اتنی کمزور ہے کہ اس کے چہرے پر بڑی بڑی کالی آنکھیں کس قدر نمایاں ہیں۔ ان آنکھوں میں مایوسی کے تبادل چھائے ہوئے ہیں۔ صدف نے دیکھا کہ اس کی گود میں چند ماہ کی ایک بچی بھی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی نہایت کمزور صحت اور لباس ان کی بدحالی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ صدف بوجھل قدموں اور بوجھل ہوئے ذہن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کیوں برسا گیا ہے۔ وہ جلدی سے فاطمہ کی طرف گئی تاکہ اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے لیکن اسے گروپ سے بینک فارم پر دستخط لینے مصروف دیکھ کر واپس آ گئی۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب فارغ ہو۔ جیسے ہی فاطمہ واپس آئی تو صدف نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، فاطمہ
کیا تم مجھے اس لڑکی کا فارم دکھا سکتی ہو جس پر اس کی تمام تفصیلات درج ہیں؟ فاطمہ نے اپنی الماری سے اس کا فارم نکالتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہوتا کہ تم اتنی پریشان ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اس کے متعلق ہرگز نہ بتاتی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ بھی تو کرسچن ہے۔ صدف نے فارم پڑھتے ہوئے کہا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں اسے جانتی ہوں، لیکن اس کا فارم دیکھنا چاہتی ہوں کہ قرض لے کر کون سا کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ سلائی مشینیں خرید کر سلائی سینٹر کھولے گی۔ فاطمہ نے بتایا، اچھا تو اسے کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں؟ صدف نے حیرانگی سے پوچھا، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کے گروپ کی خواتین نے تصدیق کی ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے۔ فاطمہ نے بتایا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اکثر لوگ قرض لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بینک تو صرف قرضہ واپس لینے کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے۔ صدف نے فارم پر لگی تصویر کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی دوست کی بہن اینی ہی تھی، لیکن اس بات پر حیران تھی کہ اس کی شادی کب ہوئی۔ جہاں تک اسے یاد تھا کہ اس کی بڑی بہنیں یونیورسٹی جا رہی تھی۔ کالج میں امبر اور صدف کلاس فیلو تھی، جبکہ نورین ان سے 1 سال جونیئر تھی، لیکن وہ دونوں بہنیں اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ اس کے گھر آنے جانے کی وجہ سے ان کی چھوٹی بہن اینی سے بھی ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اینی کو بھی صدف بہت پسند تھی۔ صدف نے سوچا کہ وہ گھر جا کر آج ہی امبر کو فون کرے گی تاکہ اینی کے بارے میں جان سکے۔ گھر جاتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی کہ کاش وہ لڑکی جسے اس نے بینک میں دیکھا ہے وہ امبر کی بہن اینی نہ ہو، حالانکہ اسے اب تک یقین ہو چکا تھا کہ وہ اینی ہی ہے۔ گھر پہنچ کر صدف کے دل پر اینی کا خیال ہی حاوی رہا۔ اس نے غیر معمولی خاموشی امی کی توجہ سے بچ نہ سکی۔ آخر کار امی نے رات کے کھانے کے بعد پوچھ ہی لیا، صدف سب خیریت تو ہے نا؟ بینک میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم آج جب سے آئی ہو مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ صدف کو تو جیسے ہی اسی گھڑی کا انتظار تھا۔ وہ فوراً بولی، جی امی، بینک میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ صدف کی چند لمحوں کی خاموشی بھی امی کو قبول نہ تھی۔ وہ فوراً اپنی بیٹی کی پریشانی کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ امی صدف کے قریب ہو گئی، آپ کو میری دوست اور اس کی بہن یاد ہے نا، نورین اور امبر؟ وہ کالج میں میرے ساتھ تھی، صدف نے کہا۔ ہاں ہاں، اچھی طرح یاد ہے، وہ تین بہنیں ہیں نا، 1-2 بار ہمارے گھر بھی تو آئی تھی، امی نے جواب دیا۔ جی وہی۔ صدف کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ چمک اٹھی، پھر تھوڑا اداس ہوتے ہوئے کہا، ان کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ کیا؟ سب سے چھوٹی بہن کی کیوں، بڑی بہنوں کی کیوں نہیں؟ امی کے ماتھے کی سلوٹیں بتا رہی تھی کہ انہیں بھی یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوئی۔ وہ تو 9ویں جماعت میں تھی شاید۔ امی خود ہی کچھ سوچتے ہوئے بولی، بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں بس اپنا فرض پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ نہیں امی، بات کچھ اور ہی لگتی ہے۔ آج میں نے امبر کو فون کیا تھا اور جب میں نے اینی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس کے گھر آؤں تو وہ تفصیل سے بات کرے گی۔ اس کے بعد فوراً فون بند کر دیا۔ صدف نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے؟ امی نے پوچھا تو صدف نے بینک والا واقعہ سنایا۔ انہیں بھی اینی کی حالت کے بارے میں بہت دکھ ہوا۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف باہیں پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اچھا اب فکر چھوڑو، اس ہفتے چلی جانا، اور ہاں جاتے ہوئے کریمے کی دکان سے گلاب جامن لیتی جانا۔ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اپنی بیٹی کو جانتی تھی کہ وہ کس قدر حساس ہے۔ اگر وہ انہیں ملنے نہیں جائے گی تو نہ جانے کتنے دن اسی طرح پریشان رہے گی۔ صدف نے بڑی بے چینی سے ہفتے تک انتظار کیا، گھر کے ضروری کام ختم کیے اور امبر کے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ سارے گھر میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ بیٹھ گئی اور امبر اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ اس نے میز پر چائے رکھتے ہوئے کہا، امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا کھائے بغیر تم کو نہ جانے دوں۔ میں آنٹی کے ہاتھ کا کھانا ہی تو کھانے آئی ہوں جناب، صدف نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا دل بے چین تھا اور وہ جلد از جلد اینی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اچھا اب بتاؤ کہ اینی کیسی ہے؟ جواب میں امبر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ش کی دھیمی آواز نکالی۔ صدف سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ انکل اور آنٹی بھی بہت کمزور لگ رہے ہیں۔ پھر امبر نے اپنے چھوٹے بھائی کو بسکٹ دیتے ہوئے اسے چھت پر کھیلنے کے لیے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو امبر صدف کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، سوری یار،
اب ہمارے گھر میں کسی کو بھی اینی کا نام تک لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ صدف نے حیران ہو کر پوچھا۔ امبر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ خبیث انسان کیسے میری بہن کی زندگی میں آ گیا اور ہم سب کی زندگیوں میں آنسو بھر دیے۔ صدف اپنی دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین سی ہو گئی اور پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ کیسا انسان؟ صدف کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران، جس نے اینی کی شادی ہوئی۔ امبر نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اس کی بے جانے پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ کیا آپ لوگ اس لڑکے کو نہیں جانتے تھے؟ صدف نے پوچھا۔ نہیں، وہ اینی کے کالج کے قریب کسی سرکاری آفس میں کلرک ہے۔ جب اینی نے کالج جانا شروع کیا تو راستے میں آتے جاتے اس کی عمران سے جان پہچان ہو گئی اور اس کمینے انسان نے اینی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا، امبر نے بتایا۔ تو کیا اینی اس سے شادی کرنے کی ضد کی تھی؟ صدف نے پوچھا۔ نہیں، اگر ایسا کرتی تو ہمیں اتنی شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، اور ویسے بھی وہ ہوا جتنی بھی ضد کرتی ہم اس کی بات کم ماننے والے تھے۔ تو پھر؟ صدف کا تجسس بڑھنے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو امبر اسے بتا نہیں پا رہی تھی؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امبر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب اور کہاں وہ اینی کو اپنے ساتھ لیتا جاتا رہا، اور ہمیں اس تعلق کے بارے میں اس وقت خبر ہوئی جب اینی ماں بننے والی تھی۔ میرے خدایا! صدف نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ امبر سے کیا کہے۔ وہ دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ امبر تو بس اپنے آنسو پوंچھتی جا رہی تھی اور صدف تو جیسے بولنے کی طاقت سے ہی محروم ہو گئی تھی۔ جب وہ کچھ بول نہ سکی تو اس نے اپنے بازو پر بڑی محبت سے امبر کی طرف پھیلا دیے اور بن کچھ کہے اسے تسلی دینے لگی۔ عمران شادی شدہ ہے اور 4 بچوں کا باپ۔ آخرکار امبر نے خاموشی توڑی۔ صدف کو ایسا لگ رہا تھا جیسے امبر وقفے وقفے پر اس پر بم گرا رہی تھی۔ وہ بے اختیار بول پڑی، وہ انسان ہے یا حیوان؟ شاید حیوانوں سے بھی بدتر۔ کوئی اتنی زندگی کیسے برباد کر سکتا ہے؟ اس میں اینی کی بھی غلطی ضرور ہوگی، لیکن عمران زیادہ قصوروار ہے کیونکہ وہ بالغ اور ایک خاندان کا سربراہ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت کو ہی زیادہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ حیوان ہی نہیں صدف، لیکن میرے ابو نے اسے اس حرکت کی جتنی ممکن ہو سکا سزا دی ہے، امبر نے بتایا۔ صدف کی پریشانی اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی اور وہ پوچھنے لگی، کیسی سزا؟ یہ کہ اب اسے 2 بیویوں اور 5 بچوں کی کفالت کرنی ہوگی۔ یہ سزا اس کے لیے بہت کم ہے۔ نہیں، بلکہ صرف 1 بیوی اور 1 ہی اولاد۔ مطلب یہ کہ جس دن ہمیں اینی کے حاملہ ہونے کے بارے میں پتہ چلا، اس کے 1 ہفتے بعد ہی ابو نے اینی اور عمران کی شادی کروا دی تھی۔ ابو کے ایک دوست وکیل ہیں اور وہ ہمارے خاندان کے فرد جیسے ہی ہیں۔ جب ابو نے ان کی بات کی تو انہوں نے پتہ نہیں عمران کو کیسے ڈرا دھمکا کر اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دی اور اس کا گھر بھی اینی کے نام کروایا اور پھر اینی اور عمران کا نکاح کروا دیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے اتنے سارے لوگوں کی زندگی میں نفرتیں ڈال دی؟ اب اسے اس گھر کا ماحول واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ کسی موت ہو گئی ہو اور سارا خاندان سوگ منا رہا ہو۔ ان کی یہ حالت کیسے نہ ہوتی؟ ایک طرف تو بیٹی کی زندگی برباد ہوئی اور دوسری طرف معاشرے میں عزت کی دھجیاں بکھر گئیں۔ صدف سے بات کر کے امبر اب سے کچھ سنبھل گئی تھی، اس لیے صدف سے پوچھنے لگی، تم نے فون پر کہا تھا کہ تم نے اینی کو بینک میں دیکھا ہے، کیسی ہے اور وہاں کیوں آئی تھی؟ صدف نے اسے اینی کے بینک میں آنے کا مقصد تو بتا دیا، لیکن اس کی حالت میں بتا کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود ہی سوال کر دیا، آپ لوگ ملتے ہیں اس سے؟ امبر نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابو نے سختی سے منع کیا ہے۔ میں انکل اور آنٹی کی حالت سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم اور نورین تو جا سکتی ہو، اسے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ صدف نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ہم اپنے ابو کی نافرمانی کر کے ان کو مزید دکھ نہیں دے سکتے۔ اگر ان کو کبھی بھی اس بات کا پتہ چل گیا تو ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ بات صرف یہی نہیں، رشتہ داروں میں پہلے ہی ہماری بہت بےعزتی ہوئی ہے، اور اب اگر ہم اینی سے ملنا شروع کر دیں تو ان کو ہمارے متعلق بھی توہین آمیز باتیں سننا پڑیں گی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، رشتہ داروں نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ ابو امی اتنے بیمار ہوئے لیکن کوئی ان کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ پچھلے دنوں میرے چچا کی بیٹی کی منگنی ہوئی لیکن انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔
اب تم ہی بتاؤ، ایسے حالات میں ہم اینی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ امبر نے اینی سے نہ ملنے کے لیے صدف کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یار، اب غلطی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ صدف، ہمارے ابو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ننیال اور ددیال میں میٹرک سے آگے کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر پائی، لیکن میرے ابو نے سب کی مخالفت کے باوجود ہمیں یونیورسٹی تک بھیجا ہے۔ اب وہ اولاد کی طرف سے بھی ٹوٹ گئے ہیں اور خاندان والوں کی طرف سے بھی۔ میں نے کئی بار اپنے والدین کو چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اینی کو اپنے دل سے نہیں نکال پائے، لیکن خاندان والوں کے رویے کی وجہ سے ان سے مل نہیں سکتے۔ صدف کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ امبر نے جھجکتے ہوئے کہا، یار پتہ نہیں ہم اینی سے اب مل بھی پائیں گے یا نہیں، لیکن کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد جب صدف نے حامی بھر لی تو امبر کے چہرے پر ہلکا سا سکون نظر آیا۔ پھر الماری سے کچھ پیسے نکال کر صدف کو دیتے ہوئے کہا، یہ اسے دے دینا، اور جب تم ملنے جاؤ تو مجھے فون کر کے بتانا کہ وہ کیسی ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے صدف سوچ رہی تھی کہ اس تباہی میں عمران سب سے زیادہ قصوروار ہے، جس نے چھوٹی لذت اور وقتی خوشی کے لیے صرف ایک لڑکی ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ لیکن اس کی ذمہ داری اینی اور اس کے خاندان پر بھی تو آتی ہے۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار جب وہ امبر سے ملنے اس کے گھر گئی تھی تو اسے کمرے میں اینی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کسی بات پر اپنی امی سے جھگڑ رہی تھی۔ امی، آپ کو سارے گھر کی فکر ہے سوائے میرے۔ آپ کو صرف اپنی بڑی بیٹیاں اور چھوٹا بیٹا یاد رہتا ہے، اور میں آپ کے لیے فضول ہوں کیونکہ میں تو نہ بڑی ہوں نہ ہی بیٹا۔ اینی کی یہ بات سن کر امبر نے شرمندہ سا ہو کر صدف کو بتایا کہ اینی کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ امی ابو اسے زیادہ پیار نہیں کرتے۔ جب صدف نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے تو امبر نے کہا تھا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ بڑی بہنیں اور چھوٹا بھائی امی اور ابو کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اس واقعے سے صدف کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ اینی اس گھر میں نظر انداز ہونے والی بچی ہے، اس لیے وہ جب بھی ان کے گھر پر جاتی تو اینی کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت پیاری اور ذہین بچی تھی، تو بھی وہ عمران جیسے شکاری کی چالوں میں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ صدف نے ارادہ کر لیا کہ وہ اینی سے ملنے ضرور جائے گی، اور اس کے دل سے دعا نکلی، اے خدا میری مدد کر کہ میں کسی طرح اس کے کام آ سکوں۔ صدف جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی کتنی شدت سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ انہیں نہ صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی بلکہ وہ اینی کے بارے میں بھی جاننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ صدف کی باتیں سن کر ان کو اینی کے بارے میں بہت افسوس ہوا، لیکن وہ اس بات پر رضامند نہ ہوئی کہ اینی صدف کے گھر جائے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ نہ جانے عمران صدف کو اینی سے ملنے دیتا بھی ہے یا نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی عمران جیسے گھٹیا انسان کے گھر جائے۔ ایسے شخص پر وہ کیسے بھروسہ کر سکتی تھی، اور جن حالات میں یہ شادی ہوئی تھی اس کے پیش نظر اینی اور اس کے سسرال سے ملنا درست نہیں تھا۔ آخرکار صدف نے یہ سمجھاتے ہوئے اپنی امی کو راضی کر ہی لیا، امی، گڑھے میں گری ہوئی بھیڑ کو بھی بچانا نہیں چاہے گا تو وہ کہاں مر جائے گی۔ جب اس کی امی راضی ہو گئی تو اس نے اپنے والدین کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگرچہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی چاروں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات مانتے اور ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ اس کے والدین نے اپنی بیٹیوں کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضروریات کو بھی فکر کی۔ رات سونے سے پہلے اس نے دعا کی کہ خدا ہر اولاد کو اس کے جیسے والدین عطا کرے جو خدا کی حکمت اور خوف میں اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ چند دنوں بعد صدف نے فاطمہ سے کہہ کر اینی کے گھر کا ایڈریس حاصل کیا اور چھٹی کے بعد گلشن کالونی پہنچ گئی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد آخرکار وہ اس گلی میں پہنچ ہی گئی جس میں اینی کا گھر تھا۔ اس نے گلی میں کھڑی ایک عورت سے اینی اور عمران کے گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ صدف کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، تم اینی کی بہن ہو؟ نہیں، بلکہ میں تو اس کی بڑی بہن کی دوست ہوں، صدف نے جواب دیا۔ اس عورت کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے۔ اس نے ہاتھ سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ جب صدف کچھ آگے بڑھی تو اسے عورت کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، خود تو اس گندگی میں نہیں آتے اور غیروں کو بھیجتے ہیں خیر خبر لینے۔
اس کی یہ بات سن کر صدف کے منہ سے آ نکلی، کیونکہ ان باتوں سے تو وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اینی کو کیسے حالات کا سامنا ہے۔ صدف نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اینی نہیں کھولا اور صدف کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور کچھ دیر تو وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر کمزور سی آواز میں کہا، آپ کہاں؟ آپ یہاں؟ صدف نے مسکراتے ہوئے کہا، اندر آنے کے لیے نہیں کہو۔ اینی پیچھے ہٹ گئی تو جیسے ہی صدف نے اپنا پاؤں اندر رکھا، اس کا پاؤں جھاڑو میں پر جا پڑا جو ابھی ابھی اینی نے حیرت میں وہیں پھینکا تھا۔ صدف نے دیکھا کہ گھر اچھا ہے، ضرورت کی تقریباً سبھی چیزیں ہیں، لیکن اب پہلے والی اینی نہیں تھی۔ اینی اسے کمرے میں لے گئی اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ ابھی اسے امبر سے ملاقات کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگی، میں نے بینک میں تمہیں دیکھا تھا اور تمہارا ایڈریس پڑھ کر مجھے پتہ چلا تم تو یہاں قریب ہی رہتی ہو، اس لیے تمہیں ملنے چلی آئی۔ اینی نظریں جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حالانکہ جب صدف ان کے گھر جایا کرتی تھی تو اس کی زبان نہیں رکتی تھی، لیکن آج وہ صدف کے سوالوں کے نہایت مختصر جواب دے رہی تھی، جسے اس نے اس بات کرنا ہی نہ چاہتی ہو۔ عمران تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ صدف نے بات شروع کرنے کے لیے پوچھا تو اینی کی بڑی بڑی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے۔ صدف نے اسے گلے لگا لیا تو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد جب اینی نے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو شروع تو صدف نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی سے اس کی بات سنی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان حالات کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے تاکہ مناسب طریقے سے اس کی مدد کی جا سکے۔ اتنا تو وہ اب تک جان چکی تھی کہ اینی کم از کم اس شادی سے اب خوش نہیں ہے۔ صدف چاہتی تھی کہ اس کی ایسی مدد کی جائے جس سے وہ شرمندگی سے باہر نکل کر دوبارہ زندگی شروع کر سکے۔ صدف نے نرمی سے اینی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، عمران سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی؟ صدف کے محبت بڑی لمح سے اس کا دل بھر آیا۔ وہ کوئی ایسا ہی انسان چاہتی تھی جو محبت سے اس کی بات سنے کہ اس سارے معاملے میں سارا قصور اس کا نہیں تھا، اور آج وہ ہر بات صدف کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہ آیا کہ صدف ان کی شادی کے بارے میں کیسے پتہ چلا، اور وہ اسے بتانے لگی، آپی، عمران میری اسکول کی ایک دوست کا کزن ہے۔ جب ہم میٹرک میں پاس ہوئے تو میری دوست نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کی تھی اور وہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ تو اس وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری عمران سے دوستی ہو جائے گی۔ پارٹی میں میرے کپڑوں پر کولڈ ڈرنک گر گیا اور اس نے ڈرائر سے کپڑے خشک کرنے میں میری مدد کی تھی۔ جب ہم کالج میں داخل ہوئے تو ہمارا کالج اس کے آفس کے راستے میں آتا تھا اور وہ اکثر مجھے اور میری دوست فرح کو کالج چھوڑ دیتا تھا۔ تب یہ میرا بہت خیال رکھتا اور میری بہت تعریفیں کیا کرتا تھا کہ میں بہت خوبصورت اور ذہین ہوں۔ کیا اس نے تم سے بھی کبھی کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ صدف نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو وہ مجھ سے شادی کر کے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا۔ پہلے مجھے اس کا یہ کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری دوست کو بھی عمران نہیں پسند تھا، لیکن وہ خود ہی ہمیں کالج سے لینے کے لیے آ جاتا اور کبھی کبھار ہمیں کھانے کے لیے بھی کہیں لے جاتا۔ اگر تمہاری دوستی اپنے کزن کو ناپسند کرتی ہے تو پھر تم نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی؟ صدف نے پوچھا۔ اس نے مجھے کہا کہ فرح مجھ سے جلتی ہے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اینی نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں یہ تو معلوم تھا کہ شادی سے پہلے میاں بیوی جیسے تعلق میں رہنے کی اجازت بائبل نہیں ہے؟ صدف نے تھوڑا محتاط ہو کر کہا۔ اینی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صدف نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور یقین دلایا کہ وہ اسے برا بھلا کہنے نہیں آئی۔ پھر اینی آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگی، آپی، میں مانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی، میں تو صرف اس کے ساتھ باتیں کرنا اور کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے بارہا اسے کہا کہ جب ہم شادی کر لیں گے تو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں گے، لیکن میرے اتنا کہنے پر وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور کہتا کہ بس میں ہی تم سے پیار کرتا ہوں، تم بالکل نہیں کرتی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب تم سے ملوں گا، اور جب تم ملتی ہو تو مجھے بہت مایوس کر دیتی ہو۔ اس وقت میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی تو مجھ سے اس طرح پیار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو میری اتنی فکر ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں جس کو ہر وقت میرا خیال رہتا ہے؟ اس لیے میں نے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دی۔ صدف یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہی اور سوچنے لگی کہ عمران جیسے لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کیسے جال بچھاتے ہیں۔
کیا اس نے شادی اور بچوں کے بارے میں تمہیں بتایا تھا؟ نہیں، اینی نے خلا میں گڑتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے اور بھی بہت جھوٹ بولے۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں فرح سے اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہ کروں۔ صدف نے ایک لمبی آہ بھری اور دل میں سوچا کہ کاش ہر لڑکی کو معلوم ہو کہ جو شخص جنسی ملاپ کے لیے شادی تک کا انتظار نہیں کر سکتا وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب عمران کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اب بھی تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں؟ اینی کے چہرے پر مایوسی اور دکھ کی پرچھائیاں اور بھی گہری ہو گئی۔ محبت اور فکر تو سب جھوٹ اور فریب کا جال تھا جسے میں سمجھ نہ سکی، اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ اب میں سمجھ چکی ہوں کہ عمران کے لیے میں اور میری بیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اینی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، یہ اس کا گناہ بھی ہے اور ہر وقت مجھے تانے بھی مارتا رہتا ہے۔ وہ تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھاتا؟ صدف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب میں اس کے لیے بوجھ اور شرمندگی کا باعث ہوں، اور اگر اسے ابو کا ڈر نہ ہو تو وہ ضرور ایسا کرے۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے اور آدھی رات کو واپس آتا ہے۔ اب اسے میری کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں، اینی نے معصومیت سے بتایا۔ صدف نے دیکھا کہ گھر میں اینی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ یا بہن بھائی وغیرہ کہاں رہتے ہیں، تو اینی نے بتایا، عمران کے سب بہن بھائی اس سے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ بھائی تو اسی گلی میں رہتے ہیں اور بہنوں کا مجھے پتہ نہیں۔ باپ مر چکا ہے اور ماں عمران کی پہلی بیوی کے ساتھ اس کے میکے چلی گئی ہے کیونکہ وہ اس کی بھتیجی ہے۔ اینی نے مزید وضاحت دی، میں جانتی ہوں کہ میرے ابو نے اس کی بیوی بچوں کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن انہوں نے میری خاطر ایسا کیا اور شاید عمران کو سزا دینے کے لیے بھی ایسا کیا۔ اب وہ ہر بات کا الزام مجھ پر لگاتا ہے، حالانکہ میں اس نے کتنی بار کہا تھا کہ اپنے بچوں کو گھر لے آؤ اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لو۔ دوسرے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی جو بہت دیر سے سو رہی تھی۔ اینی اسے پکڑنے کے لیے چلی گئی تو صدف سوچنے لگی کہ عمران اس لیے ہر بات کا الزام اینی پر لگاتا ہے کیونکہ انکل نے اس کے رنگ میں بھنگ ڈال دی تھی۔ وہ تو صرف اپنی غلیظ خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا اور اب اسے اپنی گندی حرکتیں اور خود غرضی کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اینی اپنی 4 ماہ کی بچی کو لے کر آئی تو صدف نے اسے پیار سے گود میں اٹھا لیا، لیکن اس کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اینی تو خود اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے اٹھائے، لیکن جو غلطی اس نے کی تھی اس کی سزا تو اسے بھگتنی ہی تھی۔ صدف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اینی نے کہا، آپی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اپنے علاوہ اور بھی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ مجھے تو جینے کا حق نہیں۔ میں روز سوچتی ہوں کہ کیسے اس زندگی کو ختم ہی کر دوں، بس امی ابو کا خیال آ جاتا ہے کہ میرا ایسا کرنے سے ان کی مزید بدنامی ہوگی۔ صدف نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچا کرو۔ اس چھوٹی سی بچی کا کیا ہوگا؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور پھر اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ اینی کی آواز پھر سے بھر آئی اور وہ پھر سے رونے لگی۔ جب سے صدف آئی تھی تب سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حالانکہ جب اس نے بینک میں دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں پتھر کی سی محسوس ہوئی تھی، جیسے ہر خوشی ہر غم ان آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہو۔ آپی، میری موت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ میں نے بہت سوچا ہے، اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں۔ اگر میرا مستقبل خراب ہو رہا ہے تو عمران کے بچوں کا بھی تو ہو رہا ہے۔ اس کا بڑا بیٹا ابھی صرف 8 سال کا ہے اور جب سے وہ یہاں سے گئے ہیں بچے اسکول نہیں جاتے۔ اب بس مجھے مر جانا چاہیے تاکہ کم از کم ان بچوں کی تو زندگی سنور جائے۔ اینی ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب اسے یہی کرنا چاہیے۔ صدف اس کی باتیں سن کر جہاں پریشان ہوئی تھی حیران بھی ہوئی کہ وہ کتنی سمجھدار ہو چکی ہے اور اسے احساس ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے کتنی زندگیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اگر اس نے واقعی ایسا کر لیا تو اس لیے اسے سمجھانے لگی، پاگل مت بنو، تم نے ابھی کہا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے اور اب جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھو، گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ اس گناہ کے نتائج کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید گناہ کیا جائے۔ لیکن مجھے کون معاف کرے گا؟ میرا اپنا خاندان مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں ان کے لیے تو پہلے ہی مر چکی ہوں۔ عمران کے خاندان کے لیے میں ایک گناہ ہوں۔ اچھا تو عمران کے لیے کیا ہو؟ صدف نے غصے سے کہا، سب مجھے ہی گنہگار سمجھتے ہیں۔ اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، اور شاید خدا بھی نہیں پوچھتا، وہ بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اینی، خدا لوگوں جیسا نہیں ہے۔
صدف نے اینی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں کیونکہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہے، لیکن وہ ہمارا ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کے سچے دل سے معافی مانگیں۔ کیا خدا میرے جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ اینی نے حیرانگی سے پوچھا، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ خدا اس جیسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب لوگ زنا کی مرتکب ہونے والی ایک عورت کو خداوند کے پاس لے آئے تھے؟ صدف نے پوچھا تو اینی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا یہ بھی یاد ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے اور خداوند نے کیا کہا تھا؟ لوگ اسے مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے خدا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس واقعے کو لے کر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خدا تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ وہ خود تمہیں معاف کر دینا چاہتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، خدا تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن کیا میرے حالات ٹھیک ہو پائیں گے؟ صدف اینی کے یہ کہنے کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے بڑے پیار سے سمجھایا، حالات تو اس عورت کے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اسے اپنے خاندان اور اپنے شوہر کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن معافی تسلی دیتی ہے اور حالات ٹھیک کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ کیا تم اس خدا کی معافی قبول کرو گی یا اسے رد کر کے کوئی اور غلطی کرو گی؟ صدف نے اینی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ عمران کی امی اور بیوی بچے گھر آ جائیں اور میں کہیں اور چلی جاؤں۔ تمہاری یہ سوچ اچھی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ وہ لوگ گھر آ جائیں، لیکن تم کیوں کہیں اور چلی جانا چاہتی ہو؟ تمہیں یہیں رہ کر حالات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ ایسا کرنا مشکل ضرور ہوگا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گی اور مدد بھی کروں گی۔ صدف نے جب سے وہ آئی تھی پہلی بار اینی کے چہرے پر امید کی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ قرض لینے بینک کیوں آئی تھی تو اینی نے بتایا، عمران کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ یعنی تم کوئی سلائی سینٹر نہیں کھول رہی؟ نہیں، مجھے تو کپڑے سلائی کرنے ہی نہیں آتے۔ اس گروپ میں ساری عورتیں عمران کی رشتہ دار اور محلے دار ہیں۔ انہوں نے بینک والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ مجھے خود سلائی نہیں آتی۔ یہ بات ہے، صدف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام تو شروع کیا جا سکتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے لیے تو پہلے مجھے خود سلائی سیکھنی پڑے گی۔ اینی کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بوتیک کے کام کا کتنا شوق تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو صدف کو پہلے والی اینی کی جھلک دکھائی دی اور دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اینی نے بتایا کہ عمران کو اس کے سلائی سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی ارادہ کر لیا کہ وہ اس کے خاندان کو گھر واپس لانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ جب صدف واپس گھر آنے لگی تو اینی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، آپی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آج کتنی خوش ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ سے ملنے آئی، اور اگر آپ نہ آتی تو شاید کچھ دنوں بعد میں اور میری بیٹی اس دنیا میں نہ ہوتی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم ایسا نہیں سوچو گی۔ نہیں سوچوں گی، لیکن آپ کو بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ پھر آئیں گی۔ میں ضرور آؤں گی۔ تمہارے شوہر کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ صدف نے مسکراتے ہوئے مصنوعی خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، اسے مجھ سے اور میرے کسی کام سے کوئی غرض نہیں رہی۔ صدف نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تو اینی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر جھٹ سے بولی، مجھے یہ بتا دیں کہ اس عورت والا واقعہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں۔ صدف نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صدف نے اسے پڑھنے کے لیے چند کتابیں دی اور جو پیسے امبر نے دیے تھے وہ بھی۔ اینی نے چائے کے لیے اصرار کیا تو صدف نے وعدہ کیا کہ اگلی بار جب وہ آئے گی تو ضرور چائے پیے گی۔ گھر واپس آتے ہی صدف کا دل بہت خوش تھا۔ واپسی پر اس نے اپنے پیچھے ایک مختلف اینی کو چھوڑا تھا، جب اس نے بالکل مختلف تھی جیسے اس نے بینک میں اداسی اور بے کس دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش لوگ گناہ کے مرتکب ہونے والے لوگوں سے نفرت کے بجائے ان کو معافی اور زندگی کا راستہ بتائیں، کیونکہ ابلیس تو صرف تباہی چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ آیت آئی، ابلیس گرجنے والے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، لیکن خدا کے لوگوں کو گناہ میں پھنسنے لوگوں کو جھپٹ کر دوزخ کی آنکھ میں جانے سے بچنا ہے۔ پھر صدف نے سوچا کہ اسے اینی کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اپنے والدین سے بحال ہو۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ امبر سے کہے گی کہ
پہلے اپنی امی سے بات کریں تاکہ وہ اپنے شوہر کو اینی کو معاف کرنے کے لیے تیار کریں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے والدین کو کہے گی کہ وہ اینی کے والدین سے بات کریں، کیونکہ اس سے زیادہ اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ صدف پکا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ دونوں خاندانوں کے تعلقات اچھے کرانے میں ضرور مدد کرے گی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اگر یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کچھ پریشان سی ہو گئی، لیکن اس نے اپنے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے دعا کی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، لیکن اب وہ ہلکے دل کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی، جہاں اس کی امی فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ساری سٹوری میں نے آپ کو سنائی۔ اب ٹائم ہے ریویو کا۔ کوئی بھی سٹوری ہم پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کوئی بھی رائٹر لکھتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مورل ہوتا ہے کہ یہ سٹوری کیوں لکھی جا رہی ہے، اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، اور جو جنریشن ہے وہ اس سے کیا سیکھے گی۔ یہ جو ہم نے سٹوری سنی، کانچ کی سی چاہت، فضا نسیم کی سٹوری تھی یہ۔ اس میں انہوں نے ایک لڑکی کی سٹوری کو بتایا، اور اس سٹوری میں ینگ لڑکیوں کے لیے ایک میسج ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گرلز کو بہت جلدی کسی انجان مرد پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت زیادہ کیسز یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ گھر میں بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ اس سے گھر میں کوئی پیار نہیں کر رہا، توجہ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے وہ باہر کے لوگوں میں محبت تلاش کرتی ہیں۔ باہر کے لوگوں میں جب وہ محبت تلاش کرنے جاتی ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سچے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آج کل جو چل رہا ہے وہ ہوس پرستی ہے، اور اس کے علاوہ مرد جو ہے وہ دل تو بہلا سکتا ہے لیکن شادی نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے لڑکیوں کو، اور بہت جلدی کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے تو نہ صرف اس کی اپنی عزت پہ حرف آتا ہے کہ پورے خاندان کی عزت ہاتھ میں مل جاتی ہے۔ اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ساری لڑکیاں جو اسکول میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ اس اسٹوری سے کوئی نہ کوئی مورل حاصل کریں، اور وہ اس چیز کو جانیں کہ جو بھی وہ قدم اٹھائیں گی اس سے اس کے ماں باپ کا سر جھک سکتا ہے، اس کی فیملی کا سر جھک سکتا ہے، اور ان کے برسوں کی بنائی گئی عزت ہاتھ میں مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں صحیح تو اس چیز کو مان لیا کریں، کیونکہ پیرنٹس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ جو بھی بولتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی چیز بری نہیں چاہتے۔ اگر وہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو مطلب وہ چیز بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب اس سٹوری کی سیکنڈ سائڈ دیکھی جائے تو پیرنٹس کو بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ وہ ایک اردو کی مثال ہے، میں نے سنی ہوئی ہے، پیرنٹس کو کے لیے بولی جاتی ہے کہ کھانے کے لیے سونے کا نوالا دو، جبکہ آنکھ جو ہے شیر کی رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کے فون میں کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو چیک کرنی چاہیے۔ یہ شک نہیں ہوتا، یہ کیئر ہوتی ہے۔ جب وہ کیئر کرتے ہیں تو ان کے بچے بہت سی غلط چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے سارے بچوں کو پیار دیں، توجہ دیں، باہر کے کام بھی کریں لیکن اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دل کی باتیں سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کو کیا چاہیے اور ان کی نیچر کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بچے سے یا کسی بچی سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہ کیا کریں کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں
اس کو اتنا مارجن دیں کہ وہ جینے کے قابل رہے۔ جیسے اسٹوری میں آپ نے دیکھا کہ لڑکی ہر طرف سے مایوس ہو گئی ہے، وہ اب خودکشی کا سوچ رہی ہے، سوسائڈ جب وہ اٹیمپٹ کرے گی تو اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پیرنٹس کو بالکل ہی چھوڑ دینا نہیں چاہیے، وہ اتنا مارجن دیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں، اور جو ان سے ایک دفعہ غلطی ہو چکی ہے اس غلطی کو وہ دوبارہ نہ دہرائیں، بلکہ اس غلطی کو سدھار کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، تاکہ ان کو تھوڑا بہت حوصلہ ہو کہ اور کچھ نہیں تو میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ یہ اسٹوری سنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اپنے بچوں کو تھوڑا مارجن دیں، ان کی غلطیوں پہ ان کو سمجھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بے شک ناراض ہوں پر ان کو اس طرح نہ چھوڑا جائے کہ وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیں۔ اور لڑکیوں کو بھی خدارہ لڑکیوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہوس ہے، ہم محبت کوئی نہیں ہے، اور محبت کے نام پہ ہوس پھیلائی جا رہی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس سب سے بچ کے رہیں، خود بھی بچ کے رہیں اور اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اپنی فیملی کی عزت کا خیال رکھیں اور ان کو بدنامی سے بچائیں، اور والدین اپنے بچوں کو اتنا پیار دیں جتنا ان کا حق ہے، کہ وہ کسی دوسرے سے پیار کی توقع نہ رکھیں۔ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسٹوری سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ اس اسٹوری کو سمجھیں، اس کے مورل کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس طرح کے کیسز سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، ایک لڑکی کو کیا سیفٹی کرنی چاہیے، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، اور کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے سوسائٹی میں یہ سے واقعات کم سے کم ہوں۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور آپ کو اسٹوری کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا۔ تھینک یو۔ اب میں آپ کو اپنی فیوریٹ بک سے کچھ اپنی فیوریٹ پوئٹری سنانے لگی ہوں۔ اس بک کا نام ہے تم چاند ستارے لگتے ہو۔ اس بک کے پوئٹ جو ہیں وہ ہیں ارشد ملک، اور ان کی بک مجھے کافی زیادہ پسند ہے، اور اس سے میں آپ کو اپنی کچھ فیوریٹ پوئٹری نکال کے سناتی ہوں۔ سب سے پہلے جو مجھے ان کی سب سے اچھی لگتی ہے پوئٹری وہ ہے، سنا دیتی ہوں میں آپ کو۔ ایک بار جو بچھڑے وہ دوبارہ نہیں ملتا، ایک بار جو بچھڑے وہ دوبارہ نہیں ملتا، مل جائے کوئی شخص تو سارا نہیں ملتا۔ اس کی بھی نکل آتی ہے اظہار کی صورت، اس کی بھی نکل آتی ہے اظہار کی صورت، جس شخص کو لفظوں کا سہارا نہیں ملتا۔ پھر ڈوبنا یہ بات بہت سوچ لو پہلے، پھر ڈوبنا یہ بات بہت سوچ لو پہلے، ہر لاش کو دریا کا کنارہ نہیں ملتا۔ یہ سوچ کے دل پھر سے ہے آمادہ الفت، یہ سوچ کے دل پھر سے ہے آمادہ الفت، ہر بار محبت میں ہسارا نہیں ملتا۔ کیوں لوگ بلائیں گے ہمیں بزم سخن میں، کیوں لوگ بلائیں گے ہمیں بزم سخن میں، اپنا تو کسی سے بھی ستارہ نہیں ملتا۔ وہ شخص بھلا کیسے لگے اپنے جہاں پر، وہ شہر بھلا کیسے لگے اپنا جہاں پر، ایک شخص بھی ڈھونڈنے سے ہمارا نہیں ملتا۔ یہ لکھا گیا ہے، اختر ملک نے لکھا ہے، اور ان کو ترتیب دیا ہے اپنی بک میں ارشد ملک نے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا فیوریٹ شعر ہے۔ نیکسٹ شعر جو میں نے ارشد ملک کی بک تم چاند ستارے لگتے ہو سے لی ہوئی ہے، اس کا ایک اور فیوریٹ نظم ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ جانے کیا بات ہے کیوں تم سے محبت ہے مجھے، چاند سورج سے ستاروں سے ہنسی لگتے ہو، زندگانی کی بہاروں سے ہنسی لگتے ہو، ایسا کیا ہے کہ ہزاروں سے ہنسی لگتے ہو، جانے کیا بات ہے کیوں تم سے محبت ہے مجھے۔ دل کی ہر بات تو ہم تم سے نہیں کہہ سکتے، تم جدا ہم سے رہو یہ بات بھی نہیں سہ سکتے، چھوڑ کر تم کو کہیں دور نہیں رہ سکتے، جانے کیا بات ہے کیوں تم سے محبت ہے مجھے۔ مل گئے تم تو مجھے پیار کا احساس ملا،
کھل گئے ہونٹ میرے تو میرا دل بھی کھلا، تم ہو شاید میری برسوں کی دعا کا صلہ، جانے کیا بات ہے کیوں تم سے محبت ہے مجھے، میری دھڑکن ہو میری سانس ہو آواز ہو تم، سب سے جو میں نے چھپایا ہے وہ ایک راز ہو تم، سچ تو یہ ہے کہ میری جاں ہو میرے ہمراز ہو تم۔ یہ جو میں نے آپ کو غزل سنائی ہے یہ ابراہیم اشک کی ہے، اور اس کو ارشد ملک نے اپنی بک میں ترتیب دیا ہوا ہے، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ نیکسٹ جو پوئٹری ہے جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے پاگل لڑکی۔ ابھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ گیری گیری آنکھوں والی الجھی الجھی پاگل لڑکی، تو یہ کس کی دھن میں آہر لمبی لمبی پلکوں اوپر، موٹے موٹے آنسو لے کر، سندر کومل پیروں نیچے جلتی بلتی دھرتی دے کر، کریا کریا بھاگ رہی ہے، کس کی خاطر جاگ رہی ہے، تجھ کو یہ معلوم نہیں کیا، تجھ جیسی نہ جانے کتنی گیری گیری آنکھوں والی، کیسی کیسی سندرتا کے ڈھیر خزانے لے کر نکلی، لیکن پھر بھی اس رستے سے منزل تک پہنچانے والا ہر ایک ساتھی جھوٹا نکلا، ایک ایک آشا دشمن نکلی، ایک ایک سپنا دھوکا نکلا، سچا ہر ایک خدشہ نکلا، دیکھو تم بھی جانے دو اب، نادانی کا جتنا رستہ تم نے اب تک طے کر ڈالا، اس رستے سے گھر کی منزل اب بھی اتنی دور نہیں ہے، اب بھی واپس جا سکتی ہو، سب کچھ واپس پا سکتی ہو، اب بھی اگر تم نادانی کے رستے گر نہ پلٹی تو پھر ایک دن ایسا آئے گا، سندر آنکھیں مر جائیں گی، پلکیں خون سے بھر جائیں گی، جان لبوں پر آ جائے گی، تن کے سارے اجلے پن کو گور مسافت کھا جائے گا، اس دن پھر تم چلاؤ گی لیکن کچھ نہ حاصل ہوگا، سارے لمس کے بھوکے ساتھی پنکھ اڑا کے اڑ جائیں گے، تم رستے میں رہ جاؤ گی، رستہ بھی وہ جس کے پیچھے ڈر کی گہری دلدل ہوگی، آگے غم کا جنگل ہوگا، سر پر گہرا بادل ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن تک جانے سے پہلے، وقت ملے تو ڈلنے والے ہر لمحے کی ذات پہ سوچو، دنیا کی باریک نظر سے دنیا کی ہر بات پہ سوچو، جذبوں کی اوقات ہی کیا ہے، جذبوں کی اوقات پہ سوچو، وہ دیکھو ایک سائے پر پھر ویرانے میں بجلی کڑکی، گیری گیری آنکھوں والی الجھی الجھی پاگل لڑکی۔ یہ میری سب سے زیادہ فیوریٹ پوئٹری ہے، جس کو لکھا ہے شاہ زیب نوید نے، اور ارشد ملک نے اپنی بک میں اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس کا جو ہے یہ جو ناول پہلے کہانی یا ناول سے میں نے آپ کو سنایا تھا اس سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، یہ بھی ایک لڑکی کو بولا گیا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، پاگل پن کی حدوں کو چھو رہی ہے، کسی کے پیچھے جا رہی ہے، کوئی خواب سجا رہی ہے، اور پیاری لڑکی تو بہت ہے لیکن وہ جھوٹے خوابوں کے پیچھے جا رہی ہے، اس کو بولا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف تمہاری خوبصورتی کو روند کے چلے جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے لیے کچھ کرو، اپنی زندگی کے لیے کچھ کرو، اپنا کیریئر بناؤ۔ بہت سی تمہارے جیسی لڑکیاں آئی اور چلی گئی، ان کا جو ساتھی تھے جو ان کو خواب دکھا رہے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، انہوں نے ان کو جھوٹے خواب دکھائے اور جھوٹی دنیا دکھا کے ان کی زندگی تباہ کر کے چلے گئے، اس لیے ان کو بولا جا رہا ہے کہ جذبوں کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے، اپنی پہچان کو پہچانو اور ایسے راستے پہ جاؤ جس سے تمہیں کامیابی ملے، عزت ملے، اور ایسے رستوں پہ ہرگز نہ جاؤ جس سے تمہیں ناکامی ہو، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں وہ سارے ایک وقت آئے گا جب وہ سارے تمہارے دشمن بن جائیں گے، جبکہ تم کچھ بھی نہیں رہو گی، اس لیے بولا گیا ہے گیری گیری آنکھوں والی الجھی الجھی پاگل لڑکی، تم ابھی ہی سنبھل جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اپنی زندگی کو دیکھو، اور
اپنے کام پہ توجہ دو اور ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچو، کیونکہ یہی تمہارے کام آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اس سب کا حاصل یہی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک لڑکی کو نصیحت کی گئی ہے، جو کہ لڑکیاں ٹین ایج میں آتی ہیں تو یہ نہیں سمجھتی، تو ان سب کو ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ تم اس راستے پر چلو گی تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مجھے اس بک میں بہت زیادہ پسند ہے، ایک غزل ہے وہ، جس کا عنوان ہے ایک شخص ہمیں یاد آتا ہے۔ یہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جب رم جم بارش سے ہر سمت نمی چھا جاتی ہے اور سبزہ سبزہ کلیوں پر موتی سے گراتی جاتی ہے، پھولوں کی کلیاں ہنس ہنس کر شبنم کے آنسو روتی ہیں، جس وقت افق کے بستر میں سورج کی کرنیں سوتی ہیں، جب رات کی ملکہ رو رو کے برتی ہے فلک کو تاروں سے اور تیز ہوا ٹکراتی ہے ندی کے بہتے داروں سے، مہتاب کی روح سی دلہن، پیاری سی دلہن، جب رات کی مالا جپتی ہے اور رات کے لے کر باہوں میں جب رخصت اس کو کرتی ہے، پھر برقع رخ کا آوارہ جب ابر کا ٹکڑا گاتا ہے، ایک شخص ہمیں یاد آتا ہے، ایک شخص ہمیں یاد آتا ہے۔ یہ پوئٹری ہے ظہیر احمد کی، جس کو ہم لوگوں نے ایک بک سے لیا ہے جس کا نام ہے تم چاند ستارے لگتے ہو، اور اس کو ترتیب دیا ہے ارشد ملک نے۔ اس میں ایک شخص کو یاد آنے کی بات کی گئی ہے کہ ایک شخص ہمیں بہت یاد آتا ہے جب بارش برستی ہے، یا پھر ہم موتیوں کو دیکھتے ہیں کلیوں پہ، جب بارش برستی ہے، پھولوں پہ برستی ہے، جب سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں، جب رات ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، جب ہوا ہوتی ہے، جب ندی کا پانی بہتا ہے، مطلب جتنی بھی موسم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، جتنے موسم آتے جاتے ہیں، سب میں ہمیں ایک شخص بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں اس جو غزل ہے، اس میں اپنے محبوب کی بات کی گئی ہے کہ ہمیں وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے اس سب میں ہی ہمیں اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ نیکسٹ جو اس بک کی پوئٹری ہے وہ بھی بڑے ہی مزے کی ہے، جس کا عنوان ہے غلط فہمی۔ اب یہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں غلط فہمی۔ یہ ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی بھی نہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں چھوٹی سی خلش ختم ہو جاتی، بتا دیتا کہ مجھ کو آج بھی اس کی ضرورت ہے، جو اس جیون کا حاصل ہے تو بس اس کی محبت ہے، بتا دیتا کہ لوگوں کی سبھی افسانے باتیں ہیں، سبھی قصے پرانے ہیں، میں کہہ دیتا ذرا سی بات پہ یوں روٹنا اچھا نہیں ہوتا، محبت کرنے والوں میں غلط فہمی تو ہو سکتی ہے پر جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، میں ہر ایک بات کہہ دیتا خلش بھی دور ہو جاتی، میں اس کا ہاتھ پکڑے یوں ہی اس کا ہم قدم رہتا، وہ آگے ہاتھ تو کرتا، وہ مجھ سے بات تو کرتا۔ یہ غلط فہمی پر لکھا گیا ہے، شاکر حسین شاکر نے اس کو لکھا ہے، جو کہ کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ جب ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے بات کر لیتے تو ہمارے درمیان اتنی زیادہ غلط فہمیاں نہ ہوتی، کیونکہ محبت میں غلط فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، روٹھنا منانا تو ہوتا ہے لیکن اس طرح مکمل طور پر روٹھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے مجھے تم سے محبت ہے، براہ آنکھ کا سپنا مجھے تم سے محبت ہے، میرا دکھ تم نہیں سہنا مجھے تم سے محبت ہے، میری خوشبو تمہیں سے ہے، میرا سجنا سنورنا تم ہی گجرا تم ہی گہنا مجھے تم سے محبت ہے، کبھی احساس کا ریشم بدن پر اوڑھ کر دیکھو ضروری تو نہیں کہنا مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ بھی ایک غزل ہے جو کہ شہباز خواجہ نے لکھی ہے، اس میں بھی وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، کبھی تم میرا احساس تو کرو، تم یہ چیز دیکھو تو صحیح کہ میرے جتنا بھی میرا سجنا سنورنا ہے، میرے گجرے پہننا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا تم ہی سے ہے، تمہارے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے جو پوئٹری وہ ہے: بات بے بات اسے یوں ہی ستا بھی لیتے، روٹھ جاتا تو گھڑی بھر میں منا بھی لیتے، بڑھنے لگتی کبھی تاریک کی شام غم تو اپنی پلکوں پہ چراغوں کو سجا بھی لیتے، اپنی قسمت کے ستارے میں ہے محو گردش، ورنہ ہاتھوں کی لکیریں تو مٹا بھی لیتے، وقت کی ڈال جو ہاتھوں میں ہمارے ہوتی، شہر الفت کو اجڑنے سے بچا بھی لیتے، ہم کو اس شہر میں شہباز تمہارے جیسا کوئی ملتا تو اسے اپنا بنا بھی لیتے۔ یہ بھی جو ہے یہ وہ شہباز خواجہ نے لکھی ہے اور بہت زبردست بات کی ہے کہ اس میں کہتے ہیں اپنے محبوب کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی، لیکن اگر مجھے تمہارے جیسا کوئی اور مل جاتا تو اسے میں اپنا بنا لیتا، لیکن مجھے تمہارے جیسا اور کوئی نہیں ملا، اس لیے تم ہی میرے اپنے ہو۔ میں شہر میں ساری چیزوں کو ڈھونڈا، لیکن مجھے تمہارے جیسا ایک بھی انسان اس شہر میں نہیں ملا۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک مجھے پوئٹری اس میں اچھی لگتی ہے جو کہ ویلنٹائنس ڈے پہ ہے۔ ویلنٹائنس ڈے پہ لکھا گیا ہے، لیکن مجھے کافی اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ مجھے وہ بھول بیٹھا ہے نہ میری برتھ ڈے اس نے کوئی کال کی مجھ کو، نہ میرا حال ہی پوچھا، بہت مصروف ہے شاید، مگر وہ جب بھی بادل دیکھتا ہوگا ہوا سے میرے بارے میں بہت کچھ پوچھتا ہوگا، کہ وہ میری اداسی کا کسی دن حل نکالے گا، میں ایک خواب پشیماں ہوں، مجھے وہ اپنی آنکھوں میں بسا لے گا، مگر یہ اس کی سوچیں سوچ سے آگے نہیں بڑھتی کہ جیسے آئینے میں عکس، چاہے وہ تو باہر آ نہیں سکتا۔ میں ویلنٹائن ڈے کی دوپہر ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں کانوں میں، کبھی آہٹ پہ آنکھیں ہیں کہ شاپر ڈاکیا آئے، کوئی تحفہ کوئی بوکے اٹھائے لائے، محبت کا یقین جو میری مٹھی سے پھسلتی ریت جیسا ہے، کوئی لمحے ٹھہر جائے، میں اس کی اداسی سے نکل کر مال جاتی ہوں۔ محبت کرنے والے کتنے کپل آج کے دن کی خوشی میں ناچتے گاتے، وصال خوش کی بارش میں نہاتے، اپنے ہونے کے نشے میں گم، مگر ایک تم کہاں ہو تم، مجھے وہ بھول بیٹھا ہے، مگر میں اس کی جانب سے کوئی تحفہ کوئی بوکے اٹھا لائی، گوارا ہی نہ تھی مجھ کو اکیلے پن کی رسوائی، یہ تحفہ کتنا اچھا ہے، یہ بوکے کتنا پیارا ہے، کوئی پوچھے تو کہہ دیتی ہوں یہ جانو نے بھیجا ہے، یہ دھوکا ہے، مگر میں شہر میں اس کی محبت کا بھروسہ کس طرح توڑوں، وہ مجھ کو چھوڑ کر دل کے نئے موسم میں رہتا ہے، میں اس کو کس طرح چھوڑوں، مجھے اس سے محبت تھی، مجھے اس سے محبت ہے، یہ بوکے اور یہ تحفے مجھے اس کی عنایت ہے۔ اس میں یہ جو لکھا ہے یہ ریحانہ قمر نے لکھا ہے، ویلنٹائنس ڈے پہ لکھا ہے۔ اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے گلہ کر رہی ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ تو مجھے بھول ہی گیا ہے، اس کو میری برتھ ڈے تک یاد نہیں رہتی تو ویلنٹائنس ڈے کیا یاد رہے گا۔ اپنی برتھ ڈے والے دن بھی میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے کوئی کال نہیں کی، اور آج بھی ایسا ہوا کہ ویلنٹائنس ڈے ہے، میں صبح سے لے کر شام تک اس کا انتظار کرتی رہی ہوں کہ شاید اس کا کوئی میسج آ جائے، شاید کوئی ڈاکیا کوئی خط لے آئے، کوئی پھولوں کا بوکے لے آئے، کوئی تحفہ لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے سارے خدشے جو ہیں وہ ایسے ہی نکلے، میرے کانوں میں کوئی بھی گھنٹی ایسی نہیں بجی کہ جس پر اس کی آہٹ محسوس ہو مجھے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے پہ کتنے ہی کپل ایسے ہیں جو کہ خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو گفٹ بھیج رہے ہوں گے، تحفے دے رہے ہوں گے، لیکن ایک میں ہوں جو اسی خوشی میں ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے میں خود ایک بوکے بازار سے خرید کر لے آئی ہوں اور اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں اور اس سے تمہارا گمان کر رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بوکے کو جب میں خرید کے لے کے آئی ہوں تو میں سب سے یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے محبوب نے یہ میرے لیے بھیجا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوں، دھوکہ دے رہی ہوں، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، محبت کرتی تھی اور محبت کرتی ہوں، محبت ہی کرتی رہوں گی، اور میں اپنے دل کو یہی تسلی دیے جا رہی ہوں کہ یہ تحفہ اور جو پھولوں کا بوکے ہے یہ تمہاری طرف سے ہی آیا ہے، یہ تمہاری طرف سے ہی میرے لیے ایک تحفہ ہے جو کہ مجھے دل و جان سے قبول ہے،
اور میں تم سے ہمیشہ اسی طرح کی محبت کرتی رہوں گی، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے محبوب سے ویلنٹائنس ڈے پہ گلہ کر رہی ہیں کہ تم کہاں ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم کدھر ہو، تم آئے نہیں، تم نے کوئی بکے نہیں بھجوایا، کوئی تحفہ نہیں بھجوایا۔